السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے خدا کی ہیبت و خوف۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب جمعہ کو مقام کوفہ میں بقصہ جامع مسجد گھر سے نکلا۔ شب ماہ تھی، ایک جوان صحن مسجد میں رو رہا تھا۔ مجھے کو کوئی شک نہ ہوا کہ یہ خدا کا ولی ہے۔ میں اس کے قریب گیا تاکہ اس کا کہنا سنوں۔ وہ مناجات میں کہہ رہا تھا، اے عزت والے، تجھ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ جس کا تو مطلوب و مقصود ہو وہی مبارک ہے، اور خوش وقتی بھی اسی کو جو حالت خوف و ڈر میں رات بھر رہا۔ اپنے ہی خدائے کریم کی جانب شکایت ہو، اور اس کو کوئی علت ہو نہ مرض، پس خدا ہی کی محبت میں یہ حال ہو۔ جب اندھیری رات میں اپنے خدا سے تنہائی میں عاجزی کر رہا ہو، خدا اس کی دعا قبول کرے اور لبیک کہے۔ بار بار پہلا فقرہ اس کی زبان پر تھا اور روتا جاتا تھا، اور میں بھی اس پر ترس کھا کر رو رہا تھا۔ پھر کوئی بات کہی جس کا مطلب یہ تھا کہ شیخ نے نور دیکھا اور یہ سنا، میں حاضر ہوں اے میرے بندے، تو میری پناہ میں ہے، اور جو کچھ تو نے کہا میں نے سب سنا۔ تیری آواز کے فرشتے مشتاق ہیں، اور تیرے گناہ میں نے بخش دیے۔ میں کہتا ہوں شاید یہ دیکھنا اور سننا حالت خواب میں ہے، یا وقت ورود حال و غیبت ہے۔ راوی کہتے ہیں، پھر میں اس کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا، میں نے کہا خدا تم میں اور تمہاری رات میں برکت دے، خدا تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں راشد بن سلیمان ہوں۔ میں نے ان کو پہچانا، ان کی حالت پہلے ہی سے سن چکا تھا اور ان کے نام سے واقف تھا، اور مدت سے ان کی ملاقات کی تمنا رکھتا تھا، مگر امکان میں نہ تھی۔ اب بآسانی خدا نے نصیب کی۔ میں نے کہا، کیا مجھے اپنے ہمراہ رکھ سکتے ہو؟ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص مناجات رب العالمین میں لذت پاتا ہو، وہ مخلوق سے کب انس و محبت کرے گا؟ خدا کی قسم، اس زمانے کی مشائخ پر اگر کسی بزرگ صحیح نیت والے کا گزر ہو تو وہ ضرور کہہ دے گا کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں لائے۔ کہتے ہیں، پھر وہ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ معلوم نہ ہوا کہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین میں سما گیا۔ مجھ کو اس کی جدائی کا سخت صدمہ ہوا۔ پھر میں نے خدا سے دعا مانگی کہ ایک مرتبہ پھر موت سے پہلے مجھ کو ملا دے۔ بعد اس کے 1 سال میں حج کو گیا۔ اتفاقاً وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھا نظر آیا۔ گرد اس کے ایک گروہ تھا، سورہ انعام اس کو سنا رہے تھے۔ مجھ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، یہ علماء کی مہربانی ہے اور یہ اولیاء اللہ کی تواضع ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر مجھ سے بغل گیر ہوا اور مصافحہ کیا اور کہا، کیا تم نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ موت سے پہلے تمہیں اور مجھ کو ملا دے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر کہا، الحمدللہ علی ذالک۔ پھر میں نے اس سے کہا، خدا تم پر رحم کرے۔ جو کچھ تم نے آج کی رات دیکھا یا سنا ہو مجھے خبر دو۔ اس نے نہایت زور سے ایک چیخ ماری۔ میں نے خیال کیا شاید اس کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے گرد جو قرآن پڑھ رہے تھے سب چلے گئے۔ جب ہوش آیا کہا، اے بھائی، اولیاء اللہ کے دلوں میں خدا کی ہیبت و خوف ان کی اسرار کے بیان کرنے میں کس قدر ہے، تم سے کیا پوشیدہ ہے؟
میں نے کہا یہ لوگ جو تمہارے گرد تھے کون تھے؟ کہا جن تھے۔ بوجہ صحبت قدیم میں ان کی عزت و حرمت کرتا ہوں۔ وہ مجھ کو قرآن شریف سناتے ہیں اور ہر سال میرے ساتھ حج کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے رخصت کیا اور کہا اے بھائی، خدا مجھ کو اور تم کو جنت میں یکجا کرے، پھر وہاں جدائی نہ ہوگی اور نہ غم و رنج و محنت کا نام ہوگا۔ پھر وہ میری نظر سے غائب ہو گیا اور دوبارہ اس کے بعد نظر نہ آیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔